مہاویر نے اس کے دو طریقے بتائے، مروجہ طریقہ اور ایجابی طریقہ۔ مروجہ طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر قسم کی خواہش و تمنا دل سے نکال دے، کیونکہ خواہش اور تمنا دکھ اور تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ جب خواہش نہ ہوگی تو روح کو خوشی حاصل ہوگی، اور دل کی خوشی اور چین و سکون ہی نروان ہے۔ ایجابی طریقہ یہ ہے کہ انسان کے عقائد، علم اور عمل صحیح ہوں۔ ان کو تین رتن کہتے ہیں۔ مہاویر نے ان تعلیمات کا پرچار کیا: اہنسا، کسی بھی جاندار کو تکلیف نہ دیجیے، اپنے وجود کی طرح دوسروں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ مذہب تمام ذی روح اور ذی حیات اجسام کے حق میں اہنسا یعنی عدم تشدد کی تعلیم دیتا ہے، یعنی ان کو مارا نہ جائے، حتیٰ کہ زہریلے کیڑے مکوڑوں کو بھی مارنے سے منع کرتا ہے۔ نیز یہ مذہب مساوات اور روحانی آزادی کا حامی ہے۔ عدم تشدد اور ضبط نفس سے نروان حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ستیام، سچائی اور راستی، یعنی انسان اپنے لیے ناجائز طریقے سے دولت نہ کمائے۔ استیام، چوری سے پرہیز کرے، حلال کی کمائی کھائے۔ برہما چاریام، عصمت و عفت سے پاکیزہ زندگی بسر کرے۔ اپری گراہا، حواس خمسہ پر قابو ہونا، کیونکہ مادی خواہشات مزہ، لذت اور گمراہی کا سبب ہیں۔ ان کے نزدیک خدا انسان کی روح ہے۔ انسان جو صلاحیتیں اور قابلیت ہے انسان میں، اس کو مکمل کرنے اور چمکانے کے لیے اظہار ضروری ہے۔ بدھ مت، جب ہندو مت میں زیادہ تحریف ہو گئی تو ایک نیا مذہب بدھ مت وجود میں آیا، گوتم بدھ۔ شمالی ہندوستان میں ساکیا خاندان گوتم بدھ کہلاتا تھا۔ کپل وستو کا راجا شدودھن تھا۔ مایا اس کی پہلی بیوی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی رانیاں تھیں، لیکن 45 سال کی عمر تک وہ راجا اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ 568 میں اس کے ہاں اولاد کی آمد ہوئی تو اس نے مہارانی مایا کو میکے بھیج دیا۔ راستے میں درخت کے نیچے اس کا بیٹا پیدا ہوا اور مایا واپس کپل وستو آ گئیں۔ بچے کا نام سدھارتھ تجویز ہوا۔ بچپن شاہی طور طریقے سے گزرا۔ 16 سال کی عمر میں شادی ہو گئی، ایک بیٹا رحل پیدا ہوا۔ 29 سال کی عمر میں ایک دن وہ ملازم کے ساتھ باہر نکلا تو اس کی نظر بہت ہی غریب پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک ضعیف شخص پر پڑی، جس کا قدم اٹھانا بھی مشکل تھا۔ پھر دیکھا تو ایک بیمار شخص نظر آیا۔ ایک دفعہ دیکھا تو ایک جنازہ جا رہا تھا جس کو لوگ کندھے پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جا رہے تھے۔ گوتم کے دل پر ان تین کیفیات نے بہت اثر کیا، یعنی بڑھاپا، بیماری اور موت کو دیکھ کر وہ اس فانی دنیا سے بددل ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ دنیا بے ثبات ہے اور یہاں بہت غم و آلام ہے۔ ایک دن یہ وقت مجھ پر بھی آئے گا، میں بھی بیمار، بوڑھا، کمزور اور لاچار ہو جاؤں گا اور موت آ گھیرے گی۔ پھر ایک دن اسے ایک نیک پاک باطن روشن چہرہ نظر آیا۔ اس درویش کے چہرے سے نور برس رہا تھا، جس نے دنیا کے تمام بکھیڑوں سے بے نیاز ہو کر سکون اور دائمی خوشی حاصل کی تھی۔ غرض وہ انہی خیالات، محسوسات، جذبات میں گم رہنے لگا۔ ایک رات وہ گھر میں بیوی بچوں کو سوتا چھوڑ کر اور اپنی حکومت سے منہ موڑ کر ابدی سکون اور دائمی خوشی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں ایک غریب آدمی سے اپنے کپڑے بدلے اور فقیرانہ و زاہدانہ زندگی اختیار کر کے ایک طرف چل پڑا، یہاں تک کہ راج گدی پہنچ گیا جو مگدھ کی راجدھانی ہے۔ یہ پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہے۔ پہاڑوں میں درویش رہتے تھے۔ گوتم ان کے پاس گیا اور ایک درویش کا شاگرد ہو گیا، لیکن اس کو قلب کی شانتی نہ ملی۔ پھر ایک زاہد اور عابد درویش کے پاس گیا، اس سے ویدوں کا فلسفہ سیکھا۔ پھر اس نے چلے کاٹنے شروع کیے۔ غرض 6 سال تک سخت ترین ریاضت کی اور چلہ کھینچتا رہا، یہاں تک کہ جسم سوکھ کر لاغر ہو گیا، لیکن دل کو جس کی تلاش تھی وہ نہ ملی۔
ایک دن کمزوری سے بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو خیال آیا کہ اس طرح بھوکے رہنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ چنانچہ اس نفس کشی کو ختم کر کے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اس کے مرید جو تپسیا کی وجہ سے مروب ہوئے تھے وہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ گوتم دنوں رات روشنی کی جستجو میں حیران و پریشان تھا، لیکن کسی طرح دلی راحت نہ مل رہی تھی۔ اس نے سوچا واپس کپل وستو چلا جاؤں، لیکن وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا کرے۔ اسی کیفیت میں ایک دن ایک کمزاد کسان کی لڑکی نظر آئی۔ اس نے پوچھا کیا آپ کو بھوک لگی ہے، کیا آپ میرے ہاتھ کا کھانا لیں گے؟ تو گوتم نے پوچھا اے بہن تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام سوجات ہے۔ گوتم نے کہا میں بھوکا ہوں، کیا تمہارا کھانا میری بھوک کی تسلی کر دے گا؟ لڑکی گوتم کی بات کا مطلب کیا سمجھتی؟ وہ گھر سے کھانا لائی اور مؤدب ہو کر گوتم کو کھانا کھلایا۔ گوتم پھر خدا کی یاد میں مصروف ہو گئے اور مراقبے میں بڑ کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش میں ڈالے گئے۔ ان کے امتحان بھی شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے شیاطین نے دل میں وسوسے ڈال کر گوتم کو اس گوہر مخصوص سے دور لے جانے کی کوشش کی جس کی تلاش میں وہ سرگردہ تھے، لیکن گوتم ان کے پھندوں میں آ کر نظریہ حیات سے نہیں ہٹے۔ پھر اپسراؤں کا جھرمٹ آیا اور خدا کی یاد سے غافل کرنے کے لیے ان سے عشق و محبت کی باتیں کرنے لگا۔ وہ اس چکر میں بھی نہیں آئے۔ تیسری آزمائش کے لیے شیطان خود آیا۔ گوتم نے اس سے کہا تو بھی برے راستے پر نہ چل، تو دیکھ میں تیری آنکھوں کے سامنے عرفان حاصل کروں گا۔ جب یہ تینوں آزمائشیں پوری ہو گئیں تو اس کو بہت دل نشین آواز دی دیوتا اسے موتیوں کے ہار اور پرچم دے رہے ہیں، اس پر پھولوں کی بارش ہو رہی ہے اور خوشی کے شادیانے باجے بج رہے ہیں اور ہر شے کہہ رہی ہے تو بہادر مرد خدا ہے۔ تیرے دشمن نے اس بڑ کے درخت کے نیچے حجرے کے گرد گھیرا ڈالا ہوا تھا، آخرکار دشمن کو شکست ہوئی۔ اس مقام پر اسی جگہ تجھے بہترین کرسی ملے گی۔ آج بھی ایسا نروان عرفان اور گیان حاصل ہوا جو نفسانیت سے مبرہ ہے اور تجھے بدھ کی ساری حکومت ملے گی۔ عقل و دانائی، بیدار معز نور اور روشنی عطا کی گئی۔ گوتم کو بدھ ملی اور سیدھا راستہ مل گیا۔ نفس امارہ اس کے اختیار میں تھا اور نفس ملکوتی اب اس کے پاس تھا۔ جس چیز کے لیے وہ مدتوں سے بھٹک رہا تھا روحانی منزلیں طے ہوئی اور عشق حقیقی نے اس کو اس کے مرتبے کے لحاظ سے کامران و شادہ کیا۔ اس طرح گوتم کو ان کے منصب کے لحاظ سے اپنی منزل مقصود حاصل ہو گئی۔ بدھ کی تعلیمات۔ روشنی و عرفان ملنے کے بعد اس نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اسے رنج و غم دور کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا، نفسانی خواہش سے کیسا بچا جا سکتا ہے، زندگی اور موت کی مشکلات کیا ہیں، دولت کی کیا حیثیت ہے اور ان سب مشکلات سے کیسے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ بدھ کی تعلیم کا اصل مقصد نروان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خواہش نفسانی کی سرکش اونٹنی کو اللہ کی اطاعت کی چھری سے ذبح کیا جائے اور خود کو خدا کی صفت میں رنگ لیا جائے تو انسان کی روح خدا سے مل جاتی ہے اور اس کا نام نروان ہے۔ گوتم نے اپنے پیروکار کے دو حصے کیے، ایک درویشیوں کا اور دوسرا دنیا داروں کا، پھر ان پر عمل کرنے کی تعلیم دی۔ درویشیوں کی ہدایات۔ جو لوگ حلقہ درویشی میں داخل ہوئے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کے غلام اور مقروض نہ ہوں، پہلے ماں باپ سے اجازت لیں، سر منڈوائیں، گیروے کپڑے پہنیں اور گوشہ نشین ہو جائیں۔ شراب قطعی نہ پئیں، کھانے کے لیے لوگوں سے مانگیں اور جب اتنا ملے کہ پیٹ بھر جائے تو اپنی قیام گاہ پر آ جائیں۔ صبح منہ اندھیرے اٹھ کر خانقاہ میں جھاڑو دیں، پھر دل کی پاکی کے لیے اللہ کو اور ذکر الہی میں مصروف رہے۔ دراصل درویشیوں کے سپرد یہ کام تھے کہ صبح صادق سے قبل خانقاہ کی صفائی اور ذکر الہی کرنا، جھولی لے کر بھیک مانگنا، لکھنا پڑھنا اور دنیا داروں کو تعلیم دینا، نجات کے لیے سخت محنت اور ریاضت کرنا اور دل کو صاف و پاک رکھنے کی تلقین کرنا۔ دنیا داروں کے وہ دو کام تھے، نمبر 1 خانہ داری کے فرائض پورے کرنا، نمبر 2 درویشوں کے کھانے پینے کا
کا انتظام کرنا۔ گوتم بدھ نے اپنے پند و نصیحت میں ہر شعبہ زندگی کے متعلق تعلیم دی، ہر ایک کے فرائض مقرر کیے اور درجہ بدرجہ سب کے حقوق متعین کیے۔ گوتم خدا کو مانتے تھے، لیکن وہ ویدک دھرم کے تصور خدا اور ان کے تصور روح سے کچھ اختلافات رکھتے تھے۔ ہندو مت میں 3 طاقتوں کا ذکر ہے، یعنی برہما جو خدا کی تخلیقی صفات کا حامل ہے، دوسرا وشنو یعنی پرورش کرنے والا، اور تیسرا شیو یعنی موت دینے والا۔ گوتم بدھ ہندو مت کے زیر اثر تھے، لیکن وہ صرف برہما پر یقین رکھتے تھے جو غیر شخصی ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا ظہور اس سے ہوا اور سب کچھ اسی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اس کا کوئی جسم نہیں، وہ غیر مادی اور ابدی ہے، اس کا آغاز ہے نہ انجام ہوگا۔ مادہ اور شعور کا ہر جوہر اسی سے اٹھتا ہے۔ برہما کبھی آرام نہیں کرتا، غیر متغیر ہے، اگرچہ اس کا مقام میں وجود نہیں بتایا جا سکتا، لیکن وہ کائنات کے ہر ذرے کا اصل جوہر ہے۔ یہی وہ ہستی تھی جس کی گوتم کو تلاش تھی۔ چنانچہ جب درخت کے نیچے ان کو نروان ملا تو یکدم پکار اٹھے، اے فانی و خاکی دنیا کو بنانے والے، جب تک تو مجھے نہیں ملا تھا میں موت و حیات کی کشمکش میں تھا، جس سے مجھے شدید تکلیف ہوتی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ انسان دنیا سے جانے کے بعد پھر آئے گا۔ جب سے مجھے نروان ملا ہے میری خواہشات ختم ہو گئیں۔ پالی زبان میں خدا کو ایسانا کہتے ہیں۔ گوتم نے کہا، ایسانا پر ایمان لاؤ اور اس کی ہستی کا اقرار کرو، کیونکہ وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ ایک مرتبہ گوتم بدھ نے کہا، جب کوئی حق قبول کر لے، پاک و صاف زندگی گزارے، بے حد محبت بھرا دل رکھتا ہو، جو سب سے بلا تفریق ملتا ہو، وہی برہما خدا کے وصال کے قریب پہنچنے کے قریب ہے۔ موت کے بعد جب جسم فنا ہو جائے گا تو برہما سے جا ملے گا جو ہمیشہ سے یکساں ہے۔ کسی نے گوتم سے پوچھا کہ آپ برہما کے دیش کو جانتے ہیں؟ جواب میں کہا، ہاں جانتا ہوں۔ خدا یعنی برہما کے دیش اور اس تک پہنچنے کا راستہ مجھے معلوم ہے، جیسے میں خود اس میں داخل ہو چکا ہوں اور اس کو لے کر پیدا ہوا ہوں۔ گوتم بدھ کی روح کی بقا کا عقیدہ رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر کہتے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو جسم عناصر میں مل کر خلط ملط ہو جاتا ہے۔ انسان کی اس دنیا میں کیفیت اس مہمان کی مانند ہے جو رخصت ہوتے ہوئے میزبان اور اس کے گھر میں گزرے لمحات کو عارضی زمانے کی بات سمجھ کر بھول جائے، لیکن آتما روح نہیں مرتی بلکہ اس کو ایک عمدہ و اعلیٰ زندگی ملتی ہے جس میں رشتے کی تمام اصطلاحیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بدھ لٹریچر میں فرشتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ اوپر برہما کا عرش ہے، پھر اس کے بعد دیوتا ہیں، آسمان اور سماوات اعلیٰ دیوتاؤں سے بھرے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جنتی سورگی دیوتا جس کا چہرہ روشن اور لباس برف کی طرح سفید تھا، برہمن کی شکل میں گوتم کے پاس آیا اور اخلاقیات کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ جوابات سے مطمئن ہو کر غائب ہو گیا۔ گوتم قیامت کا جزا اور سزا کا اشوک نے پتھر کے کتبے پر کندہ کرایا ہوا ہے۔ میری جتنی مساعی ہے وہ عقبہ کے لیے وقف ہے تاکہ لوگ قید گناہ سے آزاد ہو جائیں۔ محبت دھرم کی فتح کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ حقیقی قربانی کرنے والا شخص جنت الفردوس میں جنم لے گا۔ بدھ مت کے 3 مرکزی نقطے ہیں۔ نمبر 1، دنیا دکھوں کا گھر ہے۔ نمبر 2، دکھ کی وجہ انسانی خواہشات ہیں۔ نمبر 3، اگر انسان اپنی خواہشات پر قابو پالے تو اس کی روح کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ بدھ مت کے زندگی گزارنے کے اصول: نمبر 1، ہمیشہ سچ بولو۔ نمبر 2، چوری مت کرو۔ نمبر 3، دوسرے انسانوں سے اچھا سلوک کرو۔ نمبر 4، دھوکہ مت دو۔ نمبر 5، اپنے خیالات پاکیزہ رکھو۔ نمبر 6، کسی ذی روح کو تکلیف نہ دو۔ نمبر 7، اپنا نفس قابو میں رکھو۔ نمبر
نمبر 8 اپنا کردار اور سوچ پاکیزہ رکھو۔ سکھ مت 15ویں صدی میں ہندوستان میں ایک نئے مذہب کی بنیاد پڑی۔ اس کے بانی گرو نانک صاحب تھے۔ اس مذہب کے پیروکاروں کو سکھ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ زیادہ تر مشرقی پنجاب میں آباد ہیں، جہاں ان کے مقدس مقامات موجود ہیں۔ ان کے کچھ مقدس مقامات پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی ہیں۔ گرو نانک 1467 میں لاہور کے قریب شرق پور کے گاؤں تلوندی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے باپ کا نام مینا کالو چند تھا۔ وہ کھتری تھے۔ ہندی کی ابتدائی تعلیم کسی پنڈت سے اور فارسی کی ملا قطب الدین سے حاصل کی۔ ان کی بہن کی شادی لودھی خاندان کے دیوان جے رام سے ہوئی اور نانک صاحب بھی نواب صاحب کے ملازم ہو گئے۔ آپ کا زیادہ وقت غور و فکر میں گزرتا۔ 30 سال کے بعد نوکری چھوڑ دی اور ایک مسلمان دوست اور بھائی کے ساتھ خانقاہوں اور مقدس مقامات کی زیارت کو گئے۔ آپ نے اس وقت کے مشہور صوفیہ کرام اسماعیل بخاری، علی حجویری، بابا فرید اور دوسرے بزرگان دین کی صحبت میں فیض حاصل کیا اور پھر اپنا ایک نظریہ قائم کر کے تبلیغ شروع کی۔ گرو نانک توحید پرست تھے۔ انہوں نے کہا، گرو گرنتھ صاحب میں خالص توحید کا سبق کسی بھی گرو کو مل سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی اقرار کیا کہ ہر انسان کے لیے خدائی توحید کا ماننا ضروری ہے۔ قرآن میں جو کہا گیا اس پر عمل کرو۔ خدا نے دنیا کی ہدایت کے لیے قرآن شریف کو منظور فرمایا۔ اسی سے جو روشنی نکلے گی اس سے خدا ملے گا۔ گرنتھ صاحب نے سے واضح ہے کہ نانک صاحب نے اذان دی، نماز پڑھی، حج کیا اور زکوٰۃ دینے اور روزے رکھنے کی تلقین کی۔ ان کی اولاد کے پاس نانک صاحب کا ایک چوغا ہے جس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، جو بطور یادگار رکھا ہوا ہے۔ چونکہ گرو نانک نے مسلم علماء اور صوفیہ کی صحبت میں بہت وقت گزارا، اس لیے اس قسم کی کئی روایات مشہور ہیں لیکن تصدیق طلب ہیں۔ گرو نانک کی تعلیمات۔ سکھ مذہب میں خدا کی وحدانیت کا تصور بالکل واضح ہے۔ گرو گرنتھ صاحب میں اونکار سکھ مذہب کے فلسفے کی اساس ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدائے واحد ہی سچ ہے۔ اسے کسی کا ڈر نہیں، اس کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی کوئی صورت نہیں، وہ زندگی اور موت کے چکر سے آزاد ہے، اس کا حصول ہی زندگی کی اصل نعمت ہے۔ اونکار میں خدا کی صفات اس طرح بیان کی گئی ہیں: نمبر 1 کرتا یعنی خالق، نمبر 2 صاحب یعنی بادشاہ مالک، نمبر 3 کال یعنی ابدی، ستنام یعنی مقدس نام، پروردگار یعنی محبت سے پرورش کرنے والا، رحیم یعنی رحم کرنے والا، کریم یعنی خیر خواہ کرم کرنے والا۔ سکھ مذہب میں خدا کے لیے واحگرو یعنی ایک سچا خدا کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ سکھ مت میں اوتار کا کوئی تصور نہیں یعنی تجسیم ممکن نہیں، اور خدا کسی کی شکل میں حلول کر کے نہیں ڈھلتا۔ سکھ مت بت پرستی کی بھی شدید مخالفت کرتا ہے۔ گرو گرنتھ صاحب میں خدا کے لیے نرتکاری کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے بغیر شکل کا خدا۔ خدا ہر جگہ موجود ہے مگر اس کی کوئی صورت یا شکل نہیں، وہ بذات خود قائم، عظیم اور رحیم ہے۔ اس لیے سکھ مذہب میں اصنام پرستی نہیں ہے۔ کہتے تھے کہ خدا ایک ہے، تمام انسان براہ راست خدا تک پہنچ سکتے ہیں، کسی مذہبی رہنما یا رسول سے گزرنا ضروری نہیں، ذات پات کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ تمام انسان مرد و عورت برابر ہیں۔ دنیا کے تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ امن اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ موجودہ زمانے میں ان تعلیمات کی شکل کچھ حد تک تبدیل ہو چکی ہے۔ گردواروں میں بابا گرو نانک کی تصاویر اور ان کی مذہبی کتاب گرنتھ صاحب موجود ہوتی ہے۔ چین کا مذہب۔ چین کو دنیا کی قدیم قوموں میں یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کا خدا کے لیے جو تصور تھا وہ بہت سادہ تھا اور مدتوں قائم رہا۔ چین کی تاریخ 2700 میں سے دستیاب ہے۔ قدیم چین میں لوگ ایک خدا کے قائل تھے اور اس کو ہی قادر مطلق سمجھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا اسی نے بنائی ہے اور وہ جزا سزا کے
کے بھی قائل تھے۔ ان کی مذہبی خصوصیت یہ تھی کہ وہ مقامی خداؤں کے ساتھ ساتھ ایک نادیدہ آسمانی ہستی کا وجود بھی اپنے دل و دماغ میں رکھتے تھے، ایک ایسی بلند عظیم ہستی کا تصور جس کی حاکمیت اور بڑائی کے لیے بقول ان کے ہم اس کے سوا کسی طرف نظر نہیں اٹھا سکتے۔ آسمان خوبصورت بھی ہے اور نغموں کو بخشنے والا بھی ہے، اس سے قہر و غضب بھی نازل ہوتا ہے اور ہولناکیاں بھی۔ اس کا سورج روشنی اور گرمی توانائی بخشتا ہے، اس کے چاند ستارے راتوں کو روشن ہو کر قندیلیں بن جاتے ہیں۔ آسمان کی بارش سے زمین میں ہر طرح کی پیداوار کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس کی بجلیاں موت کا پیغام لے کر آتی ہیں اور بادلوں کی کڑک دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ قدیم زمانے کی جو نامکمل کتابیں ملی ہیں وہ شے چنگ کہلاتی ہیں۔ ان میں آسمانی اعمال کے متضاد مظاہر پر حیرانی کا اظہار کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا تیرے کاموں ہم آہنگی نہیں؟ تو زندگی بھی بخشتا ہے اور موت بھی تیرے پاس ہے۔ یہ آسمانی تصور چینی مذہب کا ایک ایسا بنیادی عنصر بن گیا ہے کہ چینی مملکت آسمانی مملکت کے نام سے پکاری جانے لگی۔ پہلے اہل روم جب چین کے نام سے آشنا ہوئے تو انہیں ایک آسمانی مملکت کی خبر ملی تھی۔ انگریزی میں ان کے لیے سلیشیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی آسمانی ملک کے باشندے۔ اکثر کتابیں کنفیوشس کی زیر ادارت مدون ہوئیں، جن سے صاف ظاہر ہے کہ قدیم چین توحید پرست تھا۔ آہستہ آہستہ اس سادہ خاکے میں رنگ آمیزی شروع ہوئی تو توحید کی جگہ شرک شروع ہو گیا، توہمات اور رسومات کا آغاز ہوا، خدا کے لیے بیلوں کی قربانی کا رواج چلا، دنیا کے حادثات کی اطلاع پہاڑوں پر آگ جلا کر خدا کو بھیجی جانے لگی، اور اس بات پر ان کا ایمان ہو گیا کہ اہل زمین کا حال زمین کا دھواں خدا کو دیتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ آندھی، بجلی، دریا اور زمین کو انہوں نے قابل پرستش سمجھنا شروع کر دیا۔ اس طرح مذہب اپنی اصلیت کھونے لگا۔ پھر وہ سمجھنے لگے کہ اس آسمانی ہستی کے علاوہ گزرے ہوئے انسانوں کی روح کو بھی دوسرے جہاں میں جا کر تدبیر و تصرف کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ بھی قابل پرستش ہے۔ چنانچہ ہر خاندان مقامی خداؤں کے علاوہ اپنے بزرگوں کی روح کو بھی معبود سمجھتا اور ان کی پرستش کرتا۔ جس طرح دیگر مذاہب میں دیوتاؤں کے تصور نے نشو و نما پائی، جو خدا کی بلند و بالا ہستی کے ساتھ اس دنیا کے معمولات و تقریبات میں شریک ہوتے ہیں، اسی طرح چینی تصور میں دیوتاؤں کی جگہ بزرگوں کی روحوں نے لے لی۔ اہم شخصیات: 6 صدی عیسوی تک چین مذہبی لحاظ سے بالکل تبدیل ہو چکا تھا اور وہ گمراہ ہو چکے تھے۔ اس گمراہی اور ظلمت کے زمانے میں ان کے پاس بڑے رہنما اور مصلح اعظم آئے۔ ان میں زیادہ مشہور لاؤزے اور کنفیوشس تھے۔ ان کے نظریات ایک دوسرے کی تردید میں نہیں بلکہ تکمیل میں ہیں۔ لاؤزے 604 میں پیدا ہوئے۔ لاؤزے کے لفظی معنی بوڑھے کے ہیں، جسے پیدائشی طور پر اگر کسی کے بال سفید ہوں تو فارسی میں پیرزال، عربی میں شیبہ اور چینی میں لاؤزے کہتے ہیں۔ اس کے بال بھی پیدائش کے وقت سفید تھے۔ اس کا اصل نام پیناک چن تھا۔ وہ کنفیوشس کا ہم اثر تھا اور غریب خاندان سے تھا۔ بڑے ہو کر اس نے چاؤ خاندان کی تاریخ اور دستاویزات کی محافظت کی، ملازمت کی، جہاں اس کو مطالعے کا موقع ملا۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنی تعلیمات کو فروغ دینا شروع کر دیا۔ ملک کے حاکم بہت ظالم اور دغا باز تھے۔ ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس نے ملازمت چھوڑ دی اور لنگ پو کی پہاڑیوں میں گوشہ نشین ہو گیا۔ وہاں درے کے ایک محافظ کی درخواست پر لاؤزے نے اپنے فلسفیانہ خیالات اور اپنے تعلیمات کے اصول لکھوائے۔ لاؤزے کے خیالات، اصول، تعلیمات، اقوال جس کتاب میں مرتب ہوئے اس کا نام تاؤ تے چنگ صراط مستقیم رکھا۔ اس میں سب سے اہم لفظ تاؤ ہے، جس کے مختلف مطلب ہیں: خدا، بے عیب وجود، عقل کل، امن کا راستہ، قانون، اصول۔ تاؤ کو چین کا فلسفہ بھی کہتے ہیں۔ یہ کتاب 500 صفحات پر مشتمل ہے۔ صدیوں کی کمی بیشی اور تحریف کے بعد اب بھی اس کا بڑا حصہ لاؤزے کے اقوال ہی۔
تو ساتھیوں، آج ہم نے اپنی کتاب انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفحہ نمبر 26 سے صفحہ نمبر 37 تک پڑھا اور سنا۔ یقیناً ہمیشہ کی طرح میں آپ کو یہی کہوں گی کہ جیسے جیسے ہمارے یہ صفحات آگے بڑھتے جائیں گے، اسی طرح آپ کی اس کتاب میں دلچسپی بھی بڑھتی جائے گی، اور یہ ویڈیو سن کر اور دیکھ کر آپ کو میری نئی ویڈیو کا انتظار بہت بے چینی سے رہے گا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو اور نئے صفحات کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔